بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اللہ نے قوم شعیب کے غیر مومنین کو سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مومنین کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دینا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ سورہ نمل آیات 1 تا 3۔ طاسین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔ ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کو مبعوث کیا۔ قوم شعیب کے مومن ہونے سے متعلق قرآن نے سورہ اعراف کی آیت 85 میں فرمایا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت یعنی ملازمت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں۔ یقیناً تمہارے رب کے پاس سے بینہ آ چکی ہے، تو ناپ اور تول پورا کرو، اور گاہکوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور بعد اصلاح کے زمین میں فساد پیدا نہ کرو۔ اسی میں تمہارا سماجی فائدہ ہے کہ تم مومن یعنی صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے والے ہو۔ چنانچہ قوم شعیب کے وہ لوگ جو صلاۃ کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے مومن نہ بنے، تو اللہ نے انہیں سزا دی، جسے قرآن نے سورہ شعراء کی آیات 176 تا 190 میں بیان کیا، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کی تکذیب کی۔ جب ان سے شعیب نے کہا کیوں تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے اس کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس اللہ کے ذمہ ہے جو علم والوں کا رب ہے۔ ناپ کو پورا کرو اور خسارہ دینے والوں میں سے نہ ہو۔ متوازن ترازو سے تولو، اور گاہکوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور یوں فسادی بن کر زمین میں فساد پیدا نہ کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلوں کی جبلت کو۔ بولے بے شک تم سحر زدہ کرنے والوں میں سے ہو، تم تو نہیں مگر ہمارے جیسے بشر۔
بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر ہو تم سچوں میں سے۔ شعیب نے کہا، میرا رب جانتا ہے جو تمہارے عمل ہیں۔ تو انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، اور سایہ والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ بے شک وہ عظیم دن کا عذاب تھا، بے شک اس میں آیت ہے، اور ان میں سے اکثر مومن یعنی صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے والے نہ تھے۔ آیت ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ قوم شعیب کے غیر مومنین کو ملنے والے عذاب میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی کسی قسم کی پرستش اختیار کر کے غیر مومن نہ بنیں کہ پھر اللہ کا عذاب ہم پر بھی آن پڑے۔ یہ بات پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ انسان غیر مومن دو طریقوں سے بنتا ہے۔ نمبر 1، کلی طور پر پرستش اختیار کر کے، جیسے ملا، پیر، مفتی، ذاکر، امام، پنڈت، پجاری، کاہن، پادری، پوپ، مربی، ربی، کرنتی اور گیانی وغیرہ اختیار کرتے ہیں، اور پیشہ ور لوگوں کی دی ہوئی تنخواہوں، چڑھاووں، نذرانوں، تحفوں اور چندوں وغیرہ پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس طرح انفاق فی سبیل اللہ کے قابل نہیں ہوتے، جس کا مطلب ہے کہ ان نکھٹو گمراہ مذہبی پیشواؤں کا ملک کی ترقی و خوشحالی میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ نمبر 2، پیشہ ورانہ ڈیوٹی انجام دینے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی پرستش اختیار کر کے انفاق فی سبیل اللہ کی رقم پرستش کرانے والے گمراہ مذہبی پیشواؤں کو دے دے، اور اس طرح خود کو اور ملک کو مالی طور پر کمزور کرے۔ چنانچہ حضرت شعیب نے جب اہل مدین کو ہر قسم کی پرستش چھوڑ کر صرف صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی انجام دینے کا کہا تو وہ ان کی مخالفت پر اتر آئے۔ اس پر جو عذاب ان پر اللہ کا آیا، اسے قرآن نے سورہ ہود کی آیات 84 تا 95 میں کچھ یوں بیان کیا ہے، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت یعنی ملازمت کرو، جس کے سوا تمہارا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں۔ ناپ کو اور تول کو کم کر کے نہ دو، بے شک میں اس وقت تمہیں بخیر یعنی خوشحال دیکھتا ہوں، لیکن میں تمہارے بارے اس دن کے عذاب سے خائف ہوں جو تمہیں ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کی وجہ سے گھیر لینے والا ہے۔ لہذا اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور اس طرح زمین میں فسادی بن کر فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ کی دی ہوئی بچت یا منافع تمہارے لیے خیر یعنی سماجی فائدہ ہے کہ تم مومن یعنی صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے والے ہو۔ میں تم پر نگران نہیں۔ لوگوں نے کہا،
اے شعیب، کیا تیری صلات یعنی پیشہ وارانہ ڈیوٹی تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت یعنی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا اپنی رقوم میں اپنی خواہش کے مطابق معاملہ نہ کریں؟ ہاں جی، بس ایک تم ہی سمجھدار اور راست باز ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین رزق بھی دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کروں خود اس کے خلاف کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک ہو سکے تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور اس کام کی توفیق مجھے اللہ نے دی ہے۔ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے میری قوم، میری ضد میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھنا کہ جس سے تم پر ویسی ہی مصیبت آ پڑے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر واقع ہوئی تھی، اور قوم لوط کا برا انجام تو تم سے کچھ دور نہیں۔ لہٰذا اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ بلا شبہ میرا رب رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ وہ بولے، اے شعیب، ہماری سمجھ میں بہت سی باتیں نہیں آتی جو تم کہتے ہو۔ بے شک ہم تمہیں اپنے میں سے کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارے ساتھ تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم نے تمہیں سنگسار کر دینا تھا، اور ویسے بھی ہماری نظروں میں تمہاری کچھ عزت نہیں۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، جو اسے تم نے پس پشت ڈال دیا ہے؟ بے شک جو کام تم کرتے ہو ان سب کو میرا رب محیط ہے۔ بہرحال اے قوم، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور پھر جب ہمارا حکم عذاب آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ایمان والے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو لوگ ظالم تھے انہیں ایک چنگاڑ نے آ دبوچا۔ اور جب صبح ہوئی تو وہ اپنے گھروں میں ایسے اوندے پڑے تھے جیسے وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ قوم شعیب کی طرح کسی بھی پرستش گزار سے پوچھا جائے کہ یہ غیر ضروری پرستش تم کیوں کرتے ہو اور اسے کیوں چھوڑ نہیں دیتے، تو وہ آگے سے یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا ہے، اور یہ جواب اللہ کو ہرگز قبول نہیں، کہ جنہوں نے سورہ مائدہ کی آیات 104 اور 105 میں فرمایا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔
اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ اے ایمان والو، تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا وہ جو گمراہ ہے کہ جب تم خود ہدایت یافتہ ہو۔ یاد رکھو تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ بلا سوچے سمجھے اپنے گمراہ باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پرستش کیے چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے جہنم کا اعلان کرتے ہوئے قرآن نے سورہ صفات کی آیات 62 تا 70 میں فرمایا، یہ مہمانی خیر ہے یا زقوم کا درخت، بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ بے شک یہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، بے شک وہ اسے کھانے والے ہیں اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہیں۔ پھر بے شک اس پر انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، پھر بے شک ان کی واپسی جہنم کی طرف ہوگی۔ بے شک یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ یعنی پرستش گزار پایا تو وہ ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔